فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر اللہ بصیر بما يعملون. اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کر رہے ہیں. بات چل رہی تھی یہود کو دعا کرنے کے لیے کہ آئیے ایک دوسرے کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو لکھا، اور مسلمان موت کی تمنا جھوٹے کے لیے کریں گے، اور اہل کتاب بھی موت کی تمنا جھوٹے کے لیے کریں گے. ہم میں سے جو جھوٹا ہے دونوں نے کرنی، اور مسلمان اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک تیار. قیامت تک یہود و نصارہ اس کی جرت نہیں کرتے اور نہ کبھی کر سکیں گے. آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی جس میں ایک فاضل مسلمان ایک عیسائی سے مناظرہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اہل کتاب وہاں پر موجود ہیں اور وہ نوجوان عالم. جب وہ گفتگو کے اندر آ کر پھنس گیا تو اس نے کہا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص 7 عدد کھجوریں عجوہ کھا لے اس دن اس پر نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گا. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اپنے پیغمبر علیہ السلام پر ان کے ارشادات عالیہ پر پورا یقین ہے، یہ عجوہ کھجور کھائیے اور اس کے بعد یہ زہر کی بوتل یہ پی لیجیے. ایمان دیکھیے اس نوجوان کا، اللہ اس کی حفاظتیں فرمائے. تو وہ دیکھ کر ایمان انسان کا بہت بڑھتا ہے. ہمارے پیغمبر کا ایک ایک فرمان سچا ہے. ہم کتنی احتیاط کر رہے ہیں کرونا سے، اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ایمان کے ساتھ بڑھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ساری احتیاطی تدابیر کیجئے، لیکن اصل علاج کتاب و سنت میں. پیغمبر کی یہ حدیث جب پیش کی تو ساری دنیا اور موجود اس حال کے اندر مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی، اس نے کہا اگر تم سچے اور تمہارا پیغمبر بھی سچے تو پھر یہ کھجوریں کھا لیجئے
آپ کے پیغمبر نے فرمایا نا، اور یہ زہر پی لیجیے۔ اس مسلمان عالم نے وہ 7 عجبہ کھجوریں کھائیں اور اسی مجلس میں وہ جو زہر لے کر آئے تھے اس کو کھولا اور اس کو اٹھا کر پی لی۔ اب سب لوگ اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں کہ تو زہر ہے، اور زہر کے بعد انسان زندہ کیسے رہے گا؟ جب دیکھا کہ اس مجلس میں اس نوجوان کو کچھ نہیں ہوا تو ان کے معلم اور پادری نے کہا، مناظر نے کہا یہ زہر جو ہے یہ 1 نمبر نہیں ہے، 2 نمبر ہے، اس لیے آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ کمال کا جواب تھا اس نوجوان کا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا اگر یہ 2 نمبر ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو پی کر دکھائیں بس۔ اگر یہ اصل نہیں لائے تم اصل نہیں ہے تو جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو آپ پی لیں، آپ پی کر دکھائیں۔ لاجواب ہو گئے وہ، اور اللہ نے کتنے ہی لوگوں کو کلمہ توحید نصیب فرمایا۔ تو یہ لوگ کبھی بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑیں قرآن کے اندر، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی 2 فریق ایک دوسرے پر بد دعا کریں، لعنت کریں۔ مطلب یہ کہ جب 2 فریقوں میں کسی معاملے میں حق یا باطل ہونے میں اختلاف، جھگڑا، اور وہ دلائل سے ختم ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کر، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ غلب والا تھا اس پر بحث اور گفتگو شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلاؤ اور مل کر جھوٹے پر، جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے، بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دی اور پیشکش کی آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دی۔ اگر وہ سچے تھے، حقیقت میں سچے تھے، ان کی دل بھی گواہی دیتا تھا کہ ہم سچے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو پھر انہیں لعنت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جب انہوں نے آپس سے مشورہ کہا اور کہا کہ مباہلہ نہ کرو، جزیہ دے دیتے ہیں زندہ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی سچا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جزیہ مقرر ہوا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ جزیہ لینے کے لیے امین امت جو ہیں انہیں بھیجا گیا تھا۔ موت سے وہ اتنے ڈرتے تھے۔ اب وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان میں سے تو ہر شخص کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے کہ مجھے موت نہ آئے، اس لیے تو موت سے بھاگے تھے۔ اب ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی، خواہ انہیں کسی طرح بھی زندہ رہنا پڑے، کسی طرح بھی،
غلام بن کر، جزیہ دے کر، عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ رہنا پڑے، زندہ رہنے پر سب سے زیادہ حریص اہل کتاب کو۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دنیا اور دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، بس یہ دنیا ہی ہے، آخرت کس نے دیکھی؟ اور ہر وہ شخص زندہ رہنے کا خواہش مند ہے جو دنیا کو ہی ماٹو سمجھتا، جسے آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ جب آخرت پر یقین نہیں تو کوئی خوف نہیں، جو چاہیں ظلم کریں، جو چاہیں یہاں پر زیادتی کریں۔ یہودی اہل شرک سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے حریص تھے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام سے مباہلہ نہیں کی۔ مشرکین تو کیونکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں علم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے بعد کفر کے نتیجے میں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، انہیں خبر تھی، اس لیے وہ موت سے ڈرتے تھے۔ ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کا خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی، کتنی ہی غلامی کی زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو پھر بھی وہ کم ہی ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کسی شخص کو لمبی عمر مل جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں۔ یہ دعوت مباہلہ۔ اور آج میں ہر اس شخص سے جو مرزا قادیانی کا پیروکار ہے اس سے مباہلے کے لیے تیار، دعوت دے رہا ہوں اس آیت کی موجودگی میں، تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ ہر اس مشرک سے، ہر بدعتی سے، ہر قبر پرست سے، ہر دربار پرست، ہر سجادہ نشین اور گندی نشین اور معصوم شاہ اور نانگے شاہ، ان سب سے اللہ کی توحید پر آؤ مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ بد دعا یہ کریں گے، اے اللہ ہم میں سے جو غیر اللہ کا پجاری ہے اور تیرے سوا غیروں کو سے خیر کا طلبگار ہے اور سجدے کرتا ہے، اللہ اسے موت نصیب فرما، اس پر اپنی لعنت اور پھٹکار نازل فرما۔ اور خاص طور پر یہ احمدی، لاہوری اور یہ مرزائی، یہ ربوی اور یہ جہلمی، صحابہ کا جو دشمن، صحابہ کی پاکیزگی پر میں اس سے مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے وقت دے، میں جہلم آؤں گا اس کے پاس، انجینئر محمد علی مرزا کے گھر جہلم میں پہنچوں گا اور وہاں کھڑے ہو کر ہم آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرے کے بعد اگر معاملات ہمارے طے نہ ہوئے تو پھر مباہلہ کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین کے بارے میں جو تم کہتے ہو رج کے جھوٹے، تمہارے ساری اس خرافات پر میں تم سے مباہلے کے لیے تیار ہوں، مجھے وقت دیجیے، ٹائم بتلائیے۔ جہاں جہاں تم نے اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر جھوٹ بولا، من حیث الجماعت، تمہاری ساری جماعت، تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر تمہارے شہر میں آ کر آؤ، علن اعلان بد دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹے پر، اللہ کی پھٹکار، لیکن کبھی نہیں آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نہ کوئی مرزائی آئے گا، وہ اپنا انجام دیکھ چکے، اور نہ یہ اسحاق جھالوی کے مقلدین آئیں گے، نہ یہ محمد علی مرزا کے مقلدین آئیں گے۔ یہ جہلا کا جو ٹولہ ہے ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، اور تعویلیں کر دیں گے جی آج مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پیغمبر علیہ السلام
حسن حسین کریمین علی اور فاطمہ، اور آپ کہا آؤ بلاؤ اپنے آپ سب کو، دعوت دی ہے ان کو۔ تو اہل کتاب مشورہ کر کے بھاگ گئے تھے، اور یہ بھی بھاگ جائیں گے، اور ہر اہل حدیث عالم، یہ تو میں نے آج تفسیر میں پڑھاتے ہوئے، ہر اہل حدیث عالم یاد رکھیے گا، اس شخص سے جو جہلمی فتنہ ہے، یہ فرقہ بابیہ، یہ بھی ایک بابا ہے ان کے پیروکاروں کا، یہ بابا بن چکا ہے، یہ طاغوت بن چکا ہے اس وقت۔ وہ سچ کہے، وہ جھوٹ کہے، وہ جو مرضی کہے، نیچے والے اس کے سب مقلدین کی جماعت بیٹھی ہوئی، پیروکار ہیں۔ یہ بھی ہر عالم تمہارے اس کفر پر تم سے مناظرہ اور پھر مباہلہ، وقت تو دو نا، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت نہیں دیتے، چلو اپنے چینل پر بد دعا کرو ہمارے لیے، ہم اپنے چینل سے تمہارے لیے بد دعا کرتے کہ آج میں مباہلے کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، اللہ اگر یہ سچے ہیں اہل الحدیث صحابہ پر جو میں طعن کرتا ہوں، اگر یہ سچے ہیں تو مجھے ان کی زندگی میں ذلت آمید موت نصیب فرما، میں بھی ایسے دعا کروں گا، لیکن جیل میں کبھی نہیں آئے گا۔ اہل کتاب نے بھی مشورہ کیا تھا نہ پیغمبر سے مباہلہ نہ کرنا، ہم پیغمبر کے وارث ہیں، دنیا میں صرف ایک اہل حدیث جماعت ہے جو پیغمبر کے وراثت کی وارث ہے۔ پیغمبر کی وراثت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، آپ کی حدیث مبارکہ، اس کے ہم وارث ہیں، اور کوئی جماعت وارث نہیں۔ ہم بحیثیت وارث تم سے مناظرے کے لیے تیار، لیکن تم بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح بھاگ جاؤ گے، ہمیں خبر ہے کبھی تیار نہیں ہوگے، جو ہی تیار ہوگے ذلت آمید موت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔